اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار موہت واپس آ چکا ہے ڈرامے میں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں اور بہن دونوں بہت خوش ہیں، لیکن موہت اسپیشلی جس کے لیے واپس آیا ہے اسے ملے بغیر تو کبھی رہ نہیں سکتا، کیونکہ باہر بھی ہر پل اسے ملیحہ کی ہی یاد ستا رہی تھی کہ وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی۔ ایسے میں وہ آتے ہی ملیحہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب روحام جو 2 دن کے لیے میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا تھا اور ملیحہ اسے کافی زیادہ مس کر رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ وہ شاید واقعی میں روحام سے محبت کرنے لگی ہے، اسی لیے ان کی کمی اتنی شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ ایسے میں تبسم بیگم کی طبیعت بھی ان دنوں کافی زیادہ خراب ہے اور ملیحہ ضد کرتی ہے اپنی ماں کو ہاسپٹل لے جا سکے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مان رہی اور اس وقت لینڈ لائن پر کال آئے گی۔ ملیحہ بے دہانی میں کال ریسیو کرتی ہے اور دوسری طرف موہت کی آواز سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور موہت بھی خوش کہ ملیحہ تم ہی ہو نا، میں نے تمہاری آواز پہچان لی۔ وہ بس یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ اسی گھر میں ہے یا نہیں، کیونکہ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ملیحہ نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ اب اس بات کو کنفرم ہونے کے بعد وہ پہلی فرصت میں ہی اسے ملنے اس کے گھر آنا چاہے گا۔ ادھر ملیحہ فوراً سے پہلے ٹیلی فون کی تار نکال دیتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ موہت کبھی دوبارہ اس کے سامنے آئے۔ پریشان ہو کر سوچتی ہے کہ اتنی مشکل سے تو زندگی کی ڈوبتی کشتی کو کنارہ ملا تھا، میری زندگی اب کسی نئے حادثے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کاش موہت میں کبھی تم سے ملی ہی نہ ہوتی۔ اگر روحام کے سامنے موہت کی حقیقت آ گئی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی پریشانی ملیحہ کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ملیحہ دروازہ کھولتی ہے، موہت کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران اور موہت بھی ملیحہ کو دیکھ کر خوش۔ ملیحہ کو دیکھ کر اسے ایسے لگتا ہے کہ ملیحہ اسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اپنے سامنے موہت کو دیکھ کر ملیحہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہے اور فوراً سے پہلے دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ موہت کو لگتا ہے کہ وہ غصہ کر رہی ہے، ناراض ہے، وہ اسے سب بتائے گا اپنی سچویشن کے بارے میں تو وہ مان جائے گی۔ اب ملیحہ میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ موہت کے زور لگانے پر دروازہ بند کر سکتی۔ وہ باہر کھڑا ہی سے پکار رہا تھا کہ ملیحہ میری بات تو سنو، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، اسی لیے ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو، میں واپس آ گیا ہوں۔ ملیحہ چیختی ہے، تم نے سنا نہیں، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ لیکن موہت بھی باز نہیں آنے والا، وہ سیدھا آنٹی سے بات کرنا چاہتا ہے، اسی لیے دروازہ دھکیل کر زبردستی گھس آتا ہے۔ ملیحہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے اسے روکنے کے لیے اور ایسے میں وہ گھر کے اندر آتا ہے۔ تبسم آنٹی کو دیکھتے ہی ان سے کہتا ہے کہ آنٹی میں واپس آ گیا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملیحہ کو چھوڑ کر اب کبھی نہیں جاؤں گا، آپ بس ملیحہ کو میرا کر دیں۔ موہت کی بات سن کر تبسم بیگم وہیں زمین پر گر جاتی ہیں۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ملیحہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھتی ہے کہ امی کیا ہوا ہے آپ کو، امی سانس لیں، امی ہوش کریں۔ لیکن تبسم بیگم کی طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی اور موہت کو دیکھ کر وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائیں گی اور اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ملیحہ موہت کو ٹھہرائے گی۔ موہت تو پہلے ہی چاہے گا کہ یہ عورت ملیحہ اور اس کے بیچ میں سے نکل جائے، اسی لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کے جینے مرنے سے۔ لیکن ملیحہ کا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی اور نہ ہی موہت کو۔